السلام علیکم، میں ہوں زین العابدین۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات نصرت مرزا صاحب کے ساتھ۔ آج کے خاص موضوعات آپ نے دیکھ لیے۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام السلام علیکم ناظرین کرام۔ جو موضوعات آپ نے دیکھے ہیں ان میں جو سب سے اہم موضوع ہے اور سب سے خاص موضوع جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آرمی چیف نے جو ہے شمالی وزیرستان کا اور تربیلا کا دورہ کیا ہے۔ تربیلا ہمارا کمانڈو کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے جا کر شمالی وزیرستان میں یہ کہا کہ ہم جو دہشت گردوں کا اور جو سہولت کاروں کا جو گٹھ جوڑ ہے اس کو ہم توڑیں گے۔ اور وہ گٹھ جوڑ سہولت کار کے معنی میں بہت اہمیت ہے سہولت کار کی، کیونکہ وہ ان کو گھر فراہم کرتے ہیں، ان کو خوراک فراہم کرتے ہیں، ان کو رہائش دیتے ہیں، ان کو پناہ دیتے ہیں، ان کو مخبری کرتے ہیں، ان کے لیے سامان مہیا کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مخبری کے اندر یہ ہے کہ پاکستان کی فوج کی جو موومنٹ ہے یا ہمارے اداروں کی جو موومنٹ ہے اس کو بتاتے ہیں، کیونکہ وہ گھل مل گئے ہیں اور وہ ہم سے ہماری آرمی کے ساتھ میں دھوکہ کرتے ہیں اور پھر وہ حملہ کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد میں جو سب سے بڑی بات ہوئی ہے وہ یہ کہ جو سی ٹی ڈی کے اندر جو ہے جو ہمارا جو کاؤنٹر ٹیررزم کا جو تھا، دہشت گردی کا جو تھا ادارہ، اس کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا دہشت گردوں نے۔ اس کو انہوں نے کمانڈو ایکشن کے ذریعے سے چھڑوایا اور جو 9 دہشت گرد تھے وہ مارے۔ اس کے علاوہ اور بھی جو ہے جو کچھ بھی انہوں نے کارروائی کرنی تھی وہ بھی کیے، اور ان کی شناخت بھی ہو گئی ہے۔ جو لوگ بھی دہشت گرد تھے ان سب کی شناخت بھی ہو گئی ہے، اور اس طرح سے ہمیں یہ پتہ لگ گیا ہے کہ کون آدمی کہاں پر کس سے گھر ٹھہرا تھا اور کہاں سے اس کا تعلق ہے، اور کون انہوں نے اس کے ساتھ میں۔ باقی تو پھر ٹریک نکالنا مشکل نہیں ہوتا، ان کے موبائل فون بھی ملے ہیں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ جس صورتحال میں جا رہے ہیں اس سے بہتر صورتحال میں جو ہے جو نئے ہمارے سپہ سالار ہیں، جو فوج کے ہمارے چیف بنے ہیں، وہ ان کو شاید جنرل راحیل شریف جیسے ماحول سے کا سامنا ہوگا، اور اس کو انہی بہادری کے ساتھ میں وہ جا بھی رہے ہیں، جبکہ جنرل باجوہ صاحب ایسا نہیں کرتے تھے۔ اس کی نشاندہی ہم نے اپنے پہلے پروگرام میں ہی کر دی تھی، جس وقت 2018 میں ہم نے پروگرام کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ صاحب بڑا فرق ہے ان میں، یہ بالکل سیاسی تھے اور یہ بالکل فوجی ہیں، تو بہت پروفیشنل ہیں، اور وہ سیاسی کاموں میں زیادہ دلچسپی لیتے تھے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو فوج کے جو وقار کو مجروح ہوا ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے ان کی وجہ سے، ان کے کاموں کی وجہ سے، اور وہ اب اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ جان بوجھ کے ہوا ہے یا ان کے ذاتی مفاد میں ہوا ہے یا کسی بڑے مفاد میں ہوا ہے۔ یہ کام جو ہے خود یہ موجودہ سپہ سالار کا ہی ہے کہ وہ اندازہ لگائے کہ کیا مسئلہ ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ پاکستان کی فوج کا جس کو سارے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری یونٹی کا ایک سمبل ہے، اس کو مجروح کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو ایک کام ہوا ہے اس کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ اسلام آباد کی پولیس نے جس طرح سے ان کو جو ہے وہ بارود سے بھری ہوئی جو گاڑی تھی اس کو روکا، اور صرف ایک ہمارے سپاہی کی شہادت ہوئی، ورنہ تو کسی بڑے شاپنگ سینٹر میں جا کر اگر وہ دھماکہ کر دیتا تو سینکڑوں کی تعداد میں اموات ہوتی، جو ان کا پلان تھا۔ اس پلان کو فیل کیا ہے، تو ہم اس پنجاب کی پولیس کو اور اسلام آباد کی پولیس کو خصوصاً مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے بہت بڑی کارروائی کو روکا ہے، اور وہ مبارکباد کے قابل ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارا جو فوج کا جو جس طرح سے ہماری اب بحالی کا جو طریقہ ہے، فوج کے وقار کے بحالی کا طریقہ وہ وہی ہے جس راستے پر جناب سید عاصم منیر صاحب جس پہ گامزن ہیں، عاصم منیر صاحب جس پہ گامزن ہے، وہی طریقہ ہے جس سے کہ ہم پاکستان کی فوج کا وقار کو بحال کر سکتے ہیں۔ ورنہ تو وہ وقار کو جس طرح مجروح کر کے گئے ہیں سابقہ چیف صاحب، وہ اللہ تعالیٰ ان کو اسے سوال ضرور کرے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، جبکہ یہ سوالات یہاں بھی ہو رہے ہیں، لیکن سوالات آخری مقام تو وہی ہے جہاں پر سب سے سوال کیا جائے گا کہ آپ کی ذمہ داری دی تھی، آپ نے بجائے اس کے کہ اپنے فوج کا وقار کو آپ بلند کرتے، آپ نے وقار کو بہت نیچے کیا، اور وقار کو میں نے جو جس انداز سے مجروح کیا ہے وہ پاکستان کے لیے، دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے، اور خود پاکستان کے ہماری مسلح افواج کے لیے کہ جو کہ دنیا بھر کے اندر ایک بڑی لڑاکا فوج مانی جاتی ہے اور ہے، تو اس کے وقار کو مجروح کرنا اچھی بات نہیں ہوئی ہے۔ یہ پاکستان کے وقار کو مجروح کیا ہے۔ جی میرے صاحب آ جائیں ذرا سیاسی موضوعات پہ۔ اور سیاسی موضوعات پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ بڑی سیاسی بے یقینی کی صورت ہے۔ عوام شدید مایوسی کا شکار ہیں، اور مہنگائی سے تنگ ہیں، سیاسی رہنماؤں سے نالاں ہیں، اور ملکی معیشت کا جو زوال پذیر ہو رہی ہے
وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہو رہا ہے، اور سیاسی قیادت کا جو پہلا سیاسی قیادت اس معاملے میں کچھ کام نہیں کر رہی ہے. ان کا صرف اور صرف مقصد جو ہے وہ حصول اقتدار ہے، جو کہ ہم جس کی وجہ سے پوری قوم جو ہے اس وقت مضطرب ہے اور بہت پریشانی کی حالت سے دو چار گزر رہی ہے. جتنا مضطرب اور اضطراب سے وہ گزر رہی ہے، اس سے پہلے کبھی ایسا دور میں نے میری زندگی کے اندر، جو کہ میں گواہ ہوں غلام محمد کے دور کا، میں گواہ ہوں جنرل ایوب کے ٹیک اوور کا، میں گواہ ہوں میں نے یحییٰ کے دور کے زمانے کا، اور بھٹو صاحب کے آنے کا، اور بھٹو صاحب کے پھانسی لگنے کا، پھر ایوب صاحب کے ضیاء الحق کے آنے کا، سارے دور کا میں نے دیکھے ہیں. لیکن اس سے زیادہ اضطراب کبھی پہلے پاکستان کے عوام کے اندر نہیں دیکھا جتنا کہ اس وقت موجود ہے، جو کہ یا اس وقت ہوا تھا جس وقت ہم اس پاکستان کا سانحہ ہوا تھا، تو اس وقت اضطراب کی بجائے غم تھا. اب اضطراب ہے کہ وہ پھر سے کوئی اس قسم کا سانحہ نہ ہو جائے. اور یہاں پر بہت سے ایسے خاموشی کے ساتھ میں کراچی میں اور سندھ میں ایسے بہت سے، اور بلوچستان میں ایسے بہت سے پروگرام ہیں جو چل رہے ہیں، جس سے کہ بعد میں جو ہے پاکستان کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اس پر کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے. سندھ کو جو کچھ بھی گیم کھیلا جا رہا ہے وہ پنجاب میں کھیلا جا رہا ہے، یا اور سارا کا سارا وقت جو ہے سارے پنجاب میں لوگوں کو بزی رکھا ہوا جا رہا ہے. لوگ یہ کہتے تھے کہ پنجاب میں پاکستان کا دل ہے، اور وہ پاکستان میں 62% آبادی جو ہے پنجاب کی ہے. لیکن یہ بھی زیادہ ہو رہا ہے کہ سارا کا سارا جو ادارے ہیں ان کے سربراہان جو ہیں سارے کے سارے پنجاب سے ان کا تعلق رکھتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے جو گڑبڑ ہو رہی ہے سارے پنجاب میں ہو رہی ہے. اور پنجاب میں پھر یہ بھی ہو رہا ہے کہ ایسے عجیب و غریب فیصلے ہو رہے ہیں کہ جو کبھی ماضی میں نہ کبھی سنے، نہ کبھی کوئی آدمی جو دیکھے مذاق کرے. اگر کسی وزیر اعظم سے کہے کہ صاحب آپ کو ہم بحال کر دیں گے، کہ صاحب جب آپ یہ کہیں کہ صاحب آپ اپنے اختیارات کو سرنڈر کریں، کہ صاحب آپ اسمبلیاں نہیں توڑیں گے، یہ کس قسم کا انصاف ہو رہا ہے؟ یعنی آپ کو انصاف کرنا چاہیے، یا آپ کو سیاسی مذاکرات کرا رہے ہیں لوگوں سے؟ میرے صاحب شہر اقتدار سے ہمارے ساتھ اون شیرازی صاحب ہمارے چیف رپورٹر. جی اون شیرازی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام نصرت مرزا صاحب. جی آپ خوش آمدید کہتے ہیں. اون شیرازی صاحب آپ فرمائیں کہ جو صورتحال جو میں نے بیان کی ہے، میں نہیں جانتا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں پر جو ہے بندر باٹ کی طرح سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اوپر اٹھائے جا رہے ہیں، بہت سے لوگوں کو گرایا جا رہا ہے، بہت سے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، بہت سے لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے. لیکن ہمارے ہاں سندھ میں اور بلوچستان میں اور دوسرے علاقہ جات میں بے چینی ہے، اضطراب ہے، بہت مضطرب ہیں. آپ فرمائیں کہ آپ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں؟ نصرت مرزا صاحب بالکل جو آپ نے عکاسی کی ہے، یہ عکس بندی جس انداز میں آپ نے کی ہے، 100% یہی صورتحال وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور چنواں شہر راولپنڈی اور پنجاب کی بھی بات کروں تو جن سورسز سے میری بات ہوئی ہے یہی صورتحال ہے اس وقت. ایک طرف وفاقی حکومت ہے جس کی 76 رکنی کابینہ اب ہو چکی ہے. گزشتہ روز ایک اور نوٹیفیکیشن ہو گیا، 76 رکنی کابینہ ہو چکی ہے. اور کام جو ہے اس کو بہت سارے وزراء ایسے ہیں جن کے پاس محکمے ہی نہیں ہے، بہت سارے معاملے خصوصی ایسے ہیں جن کے پاس محکمے ہی نہیں ہے. ایک تو یہ طرف ہوگی جو مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتیں ہیں. آپ کے ملک جو ہے ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، لیکن آپ جو ہے آپ کی 5 رکنی کابینہ ہونی چاہیے تھی. بالکل. اس کے ساتھ مرزا صاحب ایک اور چیز ہے نا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اس طرح بھی ہوا ہے کہ وزیر اعظم کا پرنسپل سیکرٹری ریٹائر ہوا ہے اور اس کو ایکسٹینشن دے دی گئی، 1 سالہ کنٹریکٹ ماہ بعد ریٹائرمنٹ دے دیا گیا. تو اور بلدیاتی انتخابات کا معاملہ آپ خود دیکھ لیں کہ کس انداز میں وہ ڈیل کیا جا رہا ہے. اور حکومت چاہتی ہی نہیں ہے کہ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات ہوں. پہلے 50 یونین کاؤنسل سے 101 کا کہا، اور جب بالکل شیڈول اناؤنس ہو گیا لوگوں نے کمپین کر لی، 31 کو الیکشن تھے اور حکومت نے پھر اس میں کہا کہ اب 101 نہیں 125 ہونی چاہیے اور میئر جو ہے شہر کا اس کا طریقہ کار الگ ہونا چاہیے. تو اس وقت پنجاب ہو، مرکز ہو یا کے پی ہو، تمام جگہوں پہ سیاسی مفاد جو ہے وہ ملکی مفاد سے آگے آیا ہوا ہے. ہر پارٹی یہ چاہ رہی ہے کہ وہ سیاسی مفاد زیادہ سے زیادہ حاصل کرے. اور مرکز میں بھی یہی صورتحال ہے، نہ تو وہ بلدیاتی انتخابات کرانے میں انٹرسٹڈ ہے، اس کے ساتھ ایک دن پہ یعنی صدر اجلاس نہیں بلاتا، چیئرمین سینٹ اپنے اجلاس خود بلا لیتا ہے، اپنی پارس کے استعمال صرف ایک بلدیاتی انتخاب کا جو اسلام آباد میں بل منظور کروانے کے لیے. پنجاب کی بات کریں تو پنجاب بھی تیسری بار بھی بلدیاتی انتخاب الیکشن کمیشن چیخ رہا ہے. میں بات میں آپ سے کہتا ہوں کہاں کا انصاف یہ ہے کہ سارے عہدے پنجاب کے لوگ لے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. میرے صاحب اون شیرازی صاحب سے مزید بات کریں گے لیکن بریک کے لیے کہا جا رہا ہے.
ناظرین مقصدہ وقفہ ہے، وقفے کے بعد آتے ہیں، ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی مرزا صاحب، اور شرازی صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. شرازی صاحب، میں نے جو بات آپ سے کی تھی وہ یہ کی تھی کہ مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہمیں کوئی پنجاب کے لوگوں کے سے کوئی ناراضگی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جب تک کہ آپ پورے پاکستان کو اپنے سسٹم میں نہیں لیں گے، بہت سے مسائل کھڑے ہو جائیں گے اور بہت بڑی گڑبڑ پیدا ہو جائے گی. اور بہت سے لوگ اس بات کو جو ہے ہوا دے رہے ہیں، خاموشی سے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اس معاملے کو، تاکہ پھر پنجاب کو مورد الزام ٹھہرایا جا سکے. اب فرمائیں آپ اس پہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نسمجد صاحب، میرا نہیں خیال کہ یہ جو بیانیہ ہے اس میں کوئی بہت زیادہ جان ہے کہ پنجاب جو ہے وہ اس وقت مرکز پہ قابض ہے. لازمی بات ہے جو مین جماعت ہے مسلم لیگ نون، وہ اس کی زیادہ ووٹ بینک اور اس کے ایم این ایز کی تعداد پنجاب میں ہے، تو اس لیے زیادہ وزراء پنجاب سے ہیں. دوسری جانب اگر چیف جسٹس کی بات کریں تو چیف جسٹس تو آج سے 10 سال پہلے بھی معلوم تھا کہ سیناٹی میں جو 2022-23 میں چیف جسٹس کون ہوگا، اس کے بعد آگے 2030 میں کون ہوگا یہ بھی موجود ہے. آرمی چیف کی بات کریں تو آرمی چیف کی مطلب وہ نام گئے، ان میں سے ایک آرمی چیف کا نام اوکے ہوگا. دوسری جانب اگر وزراء کی بات کریں تو وزراء میں کے پی کے وزراء ہیں، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی ہے، اتحادی پارٹی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان سے ہیں اور اس کے علاوہ سندھ سے عہدے تو سارے پنجابی کے پاس ہیں. اب آپ کی مرضی ہے جو چاہیں کہیں. اسپیکر تو کسی کو بنا سکتے تھے نا، جب ایک اسپیکر تو کسی اور کو بنا سکتے تھے جو اتحادیوں کے ساتھ حکومت کری، اور اس کا سارا وزن بھی تو نون لیگ اٹھا رہی ہے نا، نون لیگ اٹھا رہی ہے. یہ بحث نہیں ہے، آپ اس پر چلے گئے. بحث یہ ہے کہ جس وقت یہ سب باتیں ختم ہو جائیں گی پارٹی بازی، تو اس وقت یہ باتیں تعصب کی چلیں گی اور یہ کہیں گے کہ صاحب اسپیکر تو بنا سکتے تھے، اسپیکر بھی نہیں بنا رہے. جو اسپیکر بنانے میں کیا پرابلم ہے آپ کو؟ پاکستان پیپلز پارٹی کو اسپیکر دیا گیا. پیپلز پارٹی سندھ کی بڑی جماعت ہے، پیپلز پارٹی چاہتی تو سندھ سے کسی کو نہیں. آپ اسی سے انداز لگا لیں پھر کہ آپ آگے جا کے کیا ہوگا. اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو پھر آپ نے خود ہی بات وہ کہہ دی جو میں نہیں کہنا چاہتا تھا. دیکھیں، اب یقینی طور پہ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور اس حوالے سے بھی سیاسی جماعتوں کو بڑے کھلے دماغ اور دل کے ساتھ سوچنا چاہیے اور دل کے ساتھ قبول کرنا چاہیے. بات یہ ہے، یہ وسیع بھائی آپ ایسا کام کریں کہ سب کو موقع، آپ چاہے نام کا بھی رکھیں تو رکھے تو صحیح نا. تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بھائی ہر ایک آدمی، کوئی آدمی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا. جی دیکھیں مرزا صاحب، یہ چونکہ ایک دم کوئی اس طرح 5 سال کے مینڈیٹ والی حکومت نہیں تھی، یہ ایک دم عدم اعتماد کامیاب ہوا اور جلدی میں چیزیں میرے خیال میں کمپائل اس حکومت کو کرنی پڑی ہے، جس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا یہ ایشو نظر آ رہا ہے کہ جو اور میری بات آپ مانیں، میں یہ بحث نہیں کر رہا ہوں، میں یہ بحث آپ سے کر رہا ہوں کہ جو چیز آپ کے صفحہ اول پہ لکھی ہوئی ہے اس کو لوگ دیکھتے ہیں، اس کو جو ظاہرہ چیز ہوتی ہے اس پر نظر رکھتے ہیں. اب یہ جواز جو ہے کہ وہ اب ایک دم مل گئی ہے یا وہ مل گئی ہے، اس وقت بھی ان کو یہ بات سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے تھی. اور یہ بات کرنے کے لیے جو کام بھی آپ کریں، میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک زمانہ تھا جب یہ کام کر رہے تھے تو میں اس کا دائی ہوں. جب مجید نظامی صاحب نے مجھے یہ کہا کہ نہیں سارے چھوٹے صوبوں کو دینا چاہیے، اور مجید نظامی صاحب بڑے پنجابی شاونسٹ تھے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ خیال رکھتے تھے کہ دوسرے صوبوں کو پورا موقع ملنا چاہیے تاکہ کوئی پنجاب پر انگلی نہ اٹھا سکے. تو وہ یعنی ایسے اتنی آدمی کے ذہن کے اندر وسعت ہونی چاہیے کہ وہ دوسرے علاقے کے لوگوں کو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ مجھے کچھ نہیں ملنا، نہ میں اگر کوئی کہے گا بھی تو میں نہیں لوں گا، تو یا کوئی اور لے کے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے شکایت نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ظاہرہ چیز نظر آتی ہے اس چیز کو ختم کرنا چاہیے تھی، بس یہ بات کہہ رہا ہوں. اچھا، یہ مہنگائی بہت ہے اور ملکی معیشت زوال پذیر ہے، اس کی آپ نے نشاندہی کر دی ہے کہ کتنے سارے وزیر بھی رکھ لیے ہیں، لیکن مہنگائی اپنی جگہ پہ ہے، اس پہ کوئی توجہ نہیں دے رہا. فرمائیں آپ اس پر. مرزا صاحب، کسی بھی وزیر سے میری بات ہوئی ہے، اہم وزراء سے، وزیر خزانہ، وزیر داخلہ یا وزیر اطلاعات و نشریات، وہ یہ کہتے ہیں عوام کا ہمیں بڑا درد ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ اشیائی ضروریات سستی ہوں، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ کیوں نہیں رہی تو پھر ان کا بیانیہ بالکل ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی نام پہ پریشر ہے، IMF کا پریشر ہے، پچھلی حکومت یہ کر کے گئی تھی. لیکن اب ہنی مون پیریڈ ختم ہو گیا ہے. ہم بھی یہی انہیں کہتے ہیں کہ آپ کا ہنی مون پیریڈ ختم ہو چکا ہے، اتنے عرصے سے آپ کے پاس حکومت ہے، آپ کو کچھ نہ کچھ ریلیف عوام کو دینا چاہیے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ابھی کوئی ریلیف. اور دوسرا جو ایک اور
یہاں پہ اسلام آباد کے سیاسی حلقوں میں بات چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ جس طرح اسحاق ڈار کو بتایا گیا تھا کہ اسحاق ڈار آئیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تو خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ ابھی جو بھی ریلیف ہے وہ روکا جا رہا ہے اور نواز شریف جب آئیں گے تو ایک دم ریلیف دیا جائے گا. لیکن میں اس چیز کو بائی کرنے کو تیار نہیں ہوں کیونکہ مجموعی طور پہ اکنامک سچویشن جو دیکھیں تو اس میں حکومت 2+2 4 ہی کر سکتی ہے، 2+2 5 نہیں کر سکتی. بھائی اب دیکھیں نا اب وہ ڈے بائی ڈے خراب ہو رہا ہے، آپ کو چاہیے کہ ابھی سے بہتری کریں تو نواز شریف کو کر سکیں گے نا. بالکل درست کہہ رہے ہیں، بالکل آپ، اور جو آئی ایم ایف آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے بڑا مشکل ہو جائے گا چیزوں کو اس لائن پہ لانا جس لائن پہ آپ لانا چاہتے ہیں. بہرحال یہ ضرور ہے کہ سارا وزن جو ہے باقی جماعتیں بھی جس طرف آپ پہلے اشارہ کر رہے تھے، پیپل پارٹی بڑا مطمئن ہے، بلاول بھٹو کی سی وی بہتر ہو رہی ہے، بلاول بھٹو کے دورے ہو رہے ہیں، آپ یہ بات سارا وزن نون لیگ پہ پڑ رہا ہے. وہ چاہتا یہ ہے کہ عمران خان پنجاب میں پھنسا رہے اور سندھ کی طرف نہیں آئے تو وہ اس میں کامیاب ہے. جی بالکل بالکل، اور مولانا بھی بڑے خوش ہیں، ان کا بھی یہ خیال ہے کہ ان کے پاس وزارتیں موجود ہیں اور وہ اپنے لوگوں کو جو ہے اس میں ریلیف بھی دے رہے ہیں، اپنے لوگوں کے ان کے لوگوں کے کام بھی ہو رہے ہیں. تو پھر وزن جو ہے وہ نون لیگ پہ پڑ رہا ہے، سیاسی نقصان نون لیگ کو ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے میرے خیال میں سب پارٹیوں کو سیاست سے بالا تر ہو کے ملکی مفاد کے لیے سوچنا ہوگا. اگر یہ نہیں سوچتے ہیں تو آنے والے دن مزید مشکل. نہیں تو یہ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب بیسیکلی کسی بھی سیاسی پارٹی کا جو مقصد ہوتا ہے وہ غلط بھی نہیں ہے، وہ اقتدار ہی ہوتا ہے کہ بھئی وہ اقتدار میں آئیں گے، لیکن اقتدار کا یہ مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اقتدار میں آ کر عوام کی فلاح کے لیے کام کریں. یہ لوگ آ کر اپنی فلاح کا کام کرتے ہیں، یہ مسئلہ ہے. بس اس کو کیسے دور کریں گے؟ جی مرزا صاحب بالکل، دیکھیے قانون سازی، کیا قانون سازی کی گئی عوام کے لیے؟ کون سی قانون سازی کی گئی؟ ابھی جو قانون سازی کی گئی، ای وی ایم ختم کیا گیا، نیب ترمیم کی گئی، 50 کروڑ سے کم کے کیسز نیب سے واپس لینے کی جو ہے قانون سازی کی گئی. ابھی تک جتنی قانون سازی ہوئی ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی ان کے فائدے کے لیے کی گئی ہے، اے این پی کے فائدے کے لیے. کوئی بظاہر نظر نہیں آ رہا کہ حکومت نے کوئی بہت سٹیپ اس طرح کے اٹھائے جس میں وہ کوئی عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں. اور یہ چیز بڑی مطلب واضح ہے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے اس کے جو اقدامات رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اپنے سیاسی مفاد کے لیے تھے، اور جس کو یہ ملکی یا ریاستی مفاد کا نام دیتے ہیں تو الٹیمیٹلی آنے والے دنوں میں لگ ہوئی رہا ہے کہ یہ مزید اسی انداز میں چلے گا. تو بھائی اور پھر پاکستان کا کیا ہوگا یہ بتانا میرے بیٹا. یہ مسئلہ یہ ہے، ہم تو مجھے جو اب جتنی بھی گفتگو ہم نے کی ہے پاکستان کے مفاد میں کی ہے، پاکستان کے ہمیں ڈر ہے کہ جو اس انداز سے جو کام ہو رہا ہے وہ بعض اوقات جب نوجوانوں کو نظر نہیں آتا. ہم جیسے لوگ جو لوگ اتنے زمانے دیکھ چکے ہیں اس میں ہمیں دیکھا ہے کہ تحریکیں جو ہیں علیحدگی کی تحریکیں کیسے پنپتی ہیں، کیسے اٹھتی ہیں، کیسے اس کو سلیپنگ سیل کے طور پر رکھا جاتا ہے پھر ایک دم سے ابھار دیا جاتا ہے. تو اس خوف کی وجہ سے ہم یہ بات آپ سے کہی جو ہم نے پنجاب والی بات کہی، تو اس کے اوپر آپ کو میں نے جو بات کہی ہے اس لیے کہی ہے. دوسری بات آپ کر لیتے ہیں، آپ لوگ اگر آپ موجود ہیں تو اس سے ہمیں فائدہ ہمیں اٹھاتے ہیں کہ جو پرویز الہی صاحب کا جو کردار ہے یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ دو وکٹ کے دونوں طرف نہیں کھیل رہے ہیں؟ جی دیکھیں، اب پچ کے دونوں طرف کھیلنے سے بھی ایک طرف وہ زیادہ ہو گئے ہیں. واضح نظر آ رہا ہے کہ پرویز الہی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی سائڈ لیتے ہیں، لے رہے ہیں، اور ان کا وہ بیان کہ اب جناب باجوہ کے بارے میں کسی نے کوئی بات کی تو ہم پھر خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہم جواب دیں گے. واضح طور پہ کامل علی آغا کہہ چکے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہیں، اسٹیبلشمنٹ جہاں کہے گی ہم ووٹ وہاں پہ دیں گے. یہ اے پولیٹیکل ہونے سے پہلے کے بھی بیانات ہے، اے پولیٹیکل ہونے کے بعد کے بھی بیانات ہے اداروں کے. تو پرویز الہی جو ہے، اب اگر آپ دیکھیں کہ کس انداز میں اسمبلی بھی رک گئی، عمران خان صاحب جو توڑنا چاہتے تھے وہ معاملہ بھی ایک طرف ہو گیا، اور دوسری جانب بیک ڈور پہ جو رابطے تھے چودھری شجاعت حسین کے ذریعے پرویز الہی سے، اس میں تھوڑا سا کسی حد تک جو رکاوٹ بنے ہیں وہ مونس الہی بنے ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ چودھری پرویز الہی اور شجاعت حسین اس وقت رابطے میں ہے، اور حکومت جو ہے وہ چودھری پرویز الہی سے شجاعت حسین کے ذریعے جس طرح کا گیم کھیلا گیا ہے وہ میرے خیال میں بڑی اچھی یعنی کسی نے گیم کھیلا ہے، انجینئرنگ کی ہے. کہ اب مجھے بتائیے کہ لاہور کی عدالت کو یہ کیا یعنی مصالحت کرانے کی ضرورت تھی یا نہیں تھی؟ یہ واضح ہو رہا ہے نہیں، بالکل. اس سیاسی فیصلے جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اداروں کو کمزور کرتے ہیں. یہ تو اسی طرح کا فیصلہ ہے کہ آپ کہہ دیں کہ نکاح ہو جائے لیکن رخصتی دلہن کی نہیں ہو سکتی، دولہا کو اکیلا جانا پڑے گا، لیکن وہ نکاح نامہ میں اس کی دلہن بن گئی. اس انداز کے فیصلے ہیں.
اور ان فیصلوں کی بات نصرت مرزا صاحب کریں تو تاریخ لکھتی ہے، بھٹو سے لے کے اب تک، اور جو نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے تھے یا کہیں اور سے ڈکٹیٹ ہوتے تھے، انہوں نے ہی اداروں کو کمزور کیا، انہوں نے عدالتوں کو کمزور کیا، اور یہ فیصلہ عدالتوں کو کمزور کرنے والا۔ وہ بھی یار کوئی گریسفل فیصلے تھے، یہ تو فیصلے گریسفل نظر نہیں آتے ہمیں تو۔ جی پھر لیول دیکھیں نا، مطلب سیاست کا لیول کیسے نیچے گیا، اسٹیبلشمنٹ کا، تو پھر لازمی بات ہے فیصلوں کا لیول بھی نیچے جاتا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہوگا کہ اب عمران خان جو ہے وہ کیا، اس طرح مجھے تو یہ لگتا ہے کہ عمران خان کے لیے پرویز الہی کافی ہے کہ اس کا جو ساری سیاست کو وہ بھٹا بٹھا دیں گے، کیونکہ پرویز الہی کو وہ، یعنی عمران خان خود ہی اپنے ایک بیان میں کہہ رہے تھے، عمران ریاض کے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ میری ماں مجھے کہا کرتی تھی کہ یہ بچہ جو ہے یہ اس کو کوئی سنبھال کے رکھے کہ وہ ہر ایک کی بات مان لیتا ہے۔ تو اب جو سیاست ہے وہ تو بہت پیچیدہ کھیل ہے نا، اس میں ہر ایک کی بات تو نہیں مانی جاتی نا۔ اب جنرل ضیاء الحق کو ہم نے دیکھا ہے، ہم جب جاتے تھے اس کے پاس رات کے 2 بجے بھی ہم سے ملتا تھا وہ، تو جب ہم جاتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ اس نے ساری بات ہماری مان لی، ایک بات نہیں مانتا تھا ہماری، اور یا جو مانتا تھا تو پھر وہ کر ڈالتا تھا، اور وہ 100 آدمیوں سے مشورہ کرتا تھا، پھر وہ فیصلہ وہی کرتا تھا جو اسے کرنا تھا۔ اب عمران خان میں یہ صلاحیت جو ضیاء الحق میں تھی، ضیاء الحق میں بہت بڑا، یعنی سب سے بڑی جو بات تھی وہ یہ تھی کہ مشاورت بہت کرتا تھا اور فیصلے اپنی مرضی سے کرتا تھا۔ تو اتنے دن چلا گیا، اب اس آدمی کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے فیصلے کرنے کو بھی اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو جو حکومت آپ کی پنجاب میں ہے یا خیبر پختونخوا میں، اس کو کیوں توڑ رہے ہو؟ اس سے کیا فائدہ ملے گا آپ کو توڑنے سے؟ آپ کو جب حکومت میں رہتے ہوئے آپ کے کام نہیں ہو رہے ہیں تو حکومت کے بعد تو آپ کا برا حال ہو جائے گا۔ FIR نہیں کٹوا سکے تھے، آپ کی FIR بھی کٹا دیں گے، آپ کو ٹھوک بھی دیں گے۔ آپ اپنے پروگرام میں بہت خبریں بریک کرتے ہیں، آپ کے پروگرام میں کوئی خبر دینا، بریک کرنا سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے، لیکن میں خبر آپ کے ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی ایک آڈیو جو ہے مبینہ طور پہ وہ ریکارڈ ہوئی ہے زمان پارک سے اور کسی شخصیت تک پہنچی ہے، اور وہ اس کے بعد ہی پھر ایک آپریشن کیا گیا جس میں اسپیشل برانچ نے پورا ان کا زمان پارک کا جو گھر تھا 3 گھنٹے تک وہ دیکھتے رہے کہ یہاں پہ کوئی ڈیوائس لگی ہوئی ہے نہیں ہے، لیکن ڈیوائس تو کوئی نہیں ملی، لیکن اس آڈیو کی ریکارڈنگ نے جو ایک اہم اجلاس عمران خان نے اپنے بڑے رہنماؤں کے ساتھ کیا تھا پارٹی کے، اس نے عمران خان کے لیے مسائل مزید بڑھا دیا۔ تو عمران خان جب بات کرتے ہیں تو انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کس لیول کی بات کر رہے ہیں، اور بعد میں جب انہیں اندازہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بات کرنے کا میرا یہ مقصد نہیں تھا۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے، اور اس میں سیاستدان میں میری بات سنیے، میں ایک بات اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ نواز شریف نے اس سے بھی زیادہ باتیں کی، خود ہم سے کی ہیں، تو میں اب آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو یہ بات بھی نہیں آتی ہے عمران خان کو، اور اس کے بعد میں یہ لڑنے چلا ہے اتنی ساری طاقتوں کے ساتھ میں، تو یہ کیسے کامیاب ہوگا؟ مجھے آپ یہ بتائیے۔ مشکل نظر آ رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کو تو پرویز الہی کے ذریعے ہی اب ظاہری طور پہ قابو کر لیا گیا ہے، اور عمران خان کو جو بڑا اعلان کرنے اسلام آباد آ رہے تھے اور کہتے تھے 25 مئی والی نہیں، اب ہماری تیاری ہے، یہ کریں گے وہ کریں گے، وہ فیض آباد تک بھی نہیں پہنچ سکے۔ اور اب جو ان کے پاس سب سے بڑا ٹرمپ کارڈ تھا کہ انہوں نے پنجاب اور KP کی اسمبلیاں توڑنی تھی، KP والوں نے کہہ دیا کہ پنجاب کی اسمبلی ٹوٹے گی تو ہم اسمبلی توڑیں گے۔ اب پنجاب کی اسمبلی بھی نہیں ٹوٹ رہی، جس میں عدالتی فیصلہ جو ہے جس کی وضاحت آپ نے بڑے اچھے انداز میں کی، تو اب میرے خیال میں عمران خان کے لیے آہستہ آہستہ کارڈ ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی آنے والے دنوں میں عمران خان کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن میں جو کیسز ہیں ان میں عمران خان کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہونے والی ہیں، اور جو ہم یہاں سے دیکھ رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ چیزوں کو مانیٹر کرتے ہیں ان اداروں میں جا کے، عمران خان کے لیے مسائل بڑھنے والے۔ جی بہت بہت شکریہ جناب معاون شیرازی صاحب، لیکن میرے ساتھ میں آپ جڑے رہا کریں کیونکہ تم بہت اچھے بچے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت ترقی دے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ میرے صاحب مزید بات کریں گے لیکن مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ناظرین مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد آتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب بات کر لیتے ہیں کچھ سیلاب زدگان کی۔ مرزا صاحب ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے علی گور خیرپور کے سے ہمارے نمائندے ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں۔ جی علی گور صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے سر؟ یا اللہ کا شکر ہے یار، آپ کے لیے پریشان ہیں کہ اب کیا ہوا سیلاب زدگان کا، ابھی کیا صورتحال ہے وہاں کی، اور ابھی سنا ہے وزیر اعظم صاحب آئے ہیں، آپ لوگوں کو دور رکھا ہے، سب بیان کیجئے۔ سر بالکل کچھ دن جو ہے پہلے جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف آئے تھے خیرپور کے علاقے جو ہے کوڈی جی پیر گڈو میں، تو پیر گڈو میں جو ہے منظور حسین جو ہے
उसका अब्बई गांव है, उसमें जो है सैलाब का पानी था, जिसकी वजह से वो एक दिन का दौरा करने आया था। और खैरपुर की तो 8 ही तहसीलों में पानी है। वो जो है एक खैरपुर के इलाके जो कोटडीजी का सिर्फ दौरा करके चले गए हैं। और वजीर आजम शहबाज शरीफ का ये कहना था कि सैलाब जो पानी के निकासी और बहाली के लिए जो है कार्रवाइयाँ तेज करें, और मुतासरीन को जो है सैलाब से निकालने के अहकामात भी उसने की हिदायत भी की है। और उनको हिदायत की है कि हेवी मशीनरी के वसाइल से जो है जो फौरी तौर पर पानी और उनके जो है घर, और उनका ऐलान किया है कि उनको जो भी मुतासरीन है उनको हर कोशिश मुमकिन तहत उनको जो रिलीफ देंगे। भाई लेकिन अभी बात यह है कि अभी तक पानी अगर नहीं गया है तो इससे ज़्यादा बदकिस्मती और इससे ज़्यादा बदनज़मी और इससे ज़्यादा यानी बदइंतज़ामी क्या हो सकती है कि आप 3 महीने हो गए हैं, 4 महीने हो गए हैं, अभी तक पानी खड़ा है। बिल्कुल सर, पानी 4 माह से भी शायद अर्सा गुजर गया है। वो खैरपुर हो या कोटडीजी, ठरी मिरवा, फैजगंज, उनमें से अभी भी जो है 3 से 4, 5 फुट जो है पानी है, जिसमें जो है इलाका मुतासरीन को जो है शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दिन हो या रात हो, वो जो है रोडों पे अभी भी कोई जो है ऐसे जो मुतासरीन है वो बैठे हैं खुले आसमान तले। और जो है वजीर आजम शहबाज शरीफ का ये भी कहना था कि इंशाल्लाह मैं जल्द एक बार दोबारा भी जो है चक्कर लगाऊंगा सिंध का जो खैरपुर का, और उसमें भी जो है जितना हो सका कि मैं जो सैलाब मुतासरीन उनको रिलीफ दूंगा। भाई रिलीफ तो दे, तो भाई 5 महीने के बाद में भी अगर रिलीफ देगा तो क्या, कौन सा रिलीफ देगा? रिलीफ तो अभी फ़ौरन चाहिए आदमियों को। अब उसने गर्म कपड़े दिए हैं उनको, जो टेंट दिए हैं उनको, गर्म टेंट दिए हैं। तो सर जो है सैलाब मुतासरीन जो हैं उनकी ये कल से जो है सोशल मीडिया हो या जो मुख्तलिफ वेबसाइटों पे उनकी जो है एहतजाजें आ रही हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ जो है खैरपुर का जो है फ़ायदा भी साबित नहीं हुआ है। जो दौरा था वो मुतासरीन के कई इलाकों में अभी भी पानी की लपेट में है, मगर सिंध गवर्नमेंट मिली भगत से जो है वजीर आजम शहबाज शरीफ को जो है मुतासरा इलाकों की जगह मछलियों के तालाब दिखाए गए हैं, जो है उनका सैलाब मुतासरीन का ये कहना है। और वजीर आजम को भी जो उन्होंने सिंध गवर्नमेंट ने चूना लगाया हुआ है। पुरवड्डा में और ठरी मिरवा में आज भी जो है सर 7 से 8 फीट तक पानी मौजूद है। जब वजीर आजम को मछलियों के तालाब और सिम दिखाकर सिर्फ अपने लिए ही ऐलान करवाया गया है, मंजूर हसन ने जो है ये सैलाब मुतासरीन का कहना है कि हमें कोई फ़ायदा साबित नहीं होगा कि जो है ये वजीर आजम का जो दौरा था हमें कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो है मंजूर हसन ने अपने गांव दिखा के सिर्फ अपनी नवाजिश की है। क्योंकि जो है खैरपुर की 8 तहसीलें तो 8 ही के नहीं तो 2-3 तो तहसीलों को जो है विजिट तो करा सकते थे कम से कम, मगर उसने जो अपने इलाके का विजिट कराया है। जी साथ रहेंगे खलील अली गौर हमारे साथ, लेकिन खालिद बाट साहब हमारे साथ। खालिद बाट साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, आपको खुशामदीद कहते हैं। जी आप खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम सच बात में। आप फरमाएं कि जो सूरत हाल है सैलाब ज़दगान के हवाले, आपके जो किसानों के हवाले से वो और सैलाब के हवाले से वो क्या आप महसूस करते हैं कि इस वक्त जो आप का जो मुतालबात थे किसानों के हवाले से वो कहाँ तक पहुँचे हैं, और आप 21 तारीख तो गुजर गई है जिस पर आपको मुजाहरे करने थे, तो फरमाएं आप क्या सूरत हाल है? हमने जी 20 दिसंबर को सूबाई असम्बली बलूचिस्तान के सामने धरना दिया था बलूचिस्तान में, और 20 दिसंबर को लाहौर जो ठोकर नियाज बेग है वहां ट्रैक्टर ट्राली पे हमने धरना दिया था। उस धरने के बाद जो गवर्नमेंट से बलूचिस्तान और सूबाई गवर्नमेंट पंजाब से मुज़ाकरात हुए, उन्होंने ये वादा किया कि वाकया ही जो सैलाब ज़दगान के हवाले से हमारी इमदाद हम दे रहे हैं या मिल रही है, नीचे बैरोकेड्स और मुख्तलिफ तरीके से ये करप्शन की नज़र हो रही है, उस पर खासकर जो मियाँ असलम इकबाल है, सीनियर मिनिस्टर हैं पंजाब गवर्नमेंट से, उनके से मुज़ाकरात हुए तो उन्होंने कहा जी मैं आपसे वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह 10 दिन के अंदर अंदर जो भी सैलाब ज़दगान की हमारी इमदाद आई है उन तक पहुंची है या नहीं पहुंची उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स और पूरा रिकॉर्ड दूंगा। अगर ये करप्शन की नज़र जिस बंदे ने की है, और मैं सीएम पंजाब से उसका आपको नोटिफिकेशन करा के दूंगा नैब के हवाले से, और आप उस पर जा सकते हैं। इसी तरह बलूचिस्तान में जब हमने किया तो बलूचिस्तान वालों ने कुछ नहीं सुना, ना ही बलूचिस्तान वालों ने कोई कमेटी बनाई, ना कुछ किया। सर्दी बहुत थी, सर्दी में किसान सूबाई असम्बली के सामने बैठा रहा, आपका कैमरामैन सारी दुनिया इधर थी, रोडों पे बैठे रहे, लेकिन
کوئی خاطر خواہ بلوچستان کے جو اصل ایشو تھے اس پہ بلوچستان گورنمنٹ نے کوئی ہماری بات نہیں سنی. تو اب آپ کا کیا عمل ہے جب آپ مطمئن ہیں پنجاب کی حکومت کے جو وعدے ہیں ان سے؟ یہ مطمئن نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے وعدہ کیا ہے. بلوچستان گورنمنٹ نے تو وعدہ بھی نہیں کیا، نہ ہم سے بات کی، نہ انتظامیہ ہم سے بات کرتی رہی. تو اس لیے روڈ سارے جام ہو گئے تھے، پبلک ٹرانسپورٹ بند ہو گئی تھی. تو ہم نے اپنے لوگوں کی خاطر اس کو صرف 1 دن تک ہی محدود رکھا اور دھرنا ختم کر دیا. تو ہم نے گورنمنٹ کو یہ چیلنج دیا ہے کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو ہم بیٹھ جائیں گے، پھر اٹھیں گے نہیں. ابھی تک بلوچستان اور سندھ میں جو ہمارے زمیندار کا، کسان کا حال ہے، وہ حال دوسری بات تو الگ باتیں ہیں کہ کھاد ملی ہے یا ان کے جو رستے ٹوٹ گئے ہیں، جو انہوں نے اپنے گھر تک اپنا راشن یا اپنے کھانے پینے کی غذائیں لے کے جانی تھی وہی بحال نہیں ہوئے. باقی تو بات کی باتیں ہیں جی ساری. سندھ حکومت پہ تو آپ نے کوئی مظاہرہ نہیں کیا سندھ حکومت کے معاملے میں؟ ہم نے 20 بلوچستان میں کیا ہے اور 20 کو ہم نے دسمبر کو کیا ہے، اور ہم انشاءاللہ 15 یا 20 جنوری کو سندھ اور KPK میں ایک ساتھ کر رہے ہیں سر. اچھا یہ دیکھیں گے تو اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارا سندھ میں تو جو ہمارا نمائندہ بتا رہا ہے کہ خیرپور میں جو ہے 8 فٹ پانی ابھی بھی کھڑا ہوا ہے. جی اس کے ساتھ سر بلوچستان جعفر آباد یہ سارے ڈسٹرکٹ جو ہے نا، جعفر آباد بھی بہت متاثر ہے. جی جعفر آباد ہے ہمارے بلوچستان کی بس طرح ہے. سندھ میں تقریباً بہت ساری تباہی ہے، جس پہ سب سے بڑی جو پرابلم آ رہی ہے نا آگے ہمیں گندم کی آ رہی ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا 6 سے 7 لاکھ ایکڑ ہے بلوچستان اور سندھ گورنمنٹ کے پاس، اور جس میں ابھی گندم کاشت نہیں ہو سکی. جو گندم کا رقبہ تھا جس میں ہر سال گندم کاشت ہوتی تھی، اگر اسی طرح یہ پانی کی باہر نہ نکالا گیا اور اس طرح گورنمنٹ نے کوئی انتظامات نہ کیے تو ہمارے تو آٹے اور گندم کا قحط آ جائے گا اس سال. تو میں یہی بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ کے وہاں پر تو سیاسی لڑائیاں چل رہی ہے، سیاسی دنگل چل رہا ہے. آپ کی بات کو کون سنے گا؟ اور اگر سن بھی لے کوئی ایک وزیر تو بیچارہ وہ عملی جامہ نہیں پہنا سکے گا، اس لیے کہ وہ سیاستدانوں کے لیے پہلا مرحلہ اپنی کرسی ہوتی ہے. اسی طرح سر جب ہم ادھر ٹھوکر نیاز بیگ پہ بیٹھے اور روڈ بند ہو گئے تو ہماری تو سینئر اقبال جو میاں اسلم صاحب ہیں اس نے اور CPIG سارے آئے، ہم سے مذاکرات کیے. تو اس نے کہا جی CM سے، میں کہا جی CM تو 4 بجے انہوں نے نوٹیفکیشن کر دینا ہے، تو میں کس CM سے جا کے بات کروں گا کہ میرے مذاکرات ہو جائیں؟ آپ CM آپ کا بحال ہو جائے، یہ 10-15 دن بعد ہم دوبارہ آئیں گے. ابھی میں کس سے بات کروں؟ ابھی CM پرویز لائی بنے گا یا وہ دوسرا بنے گا. اس وجہ سے پھر ہم ایک دن بیٹھے رہے، بے بس لوگ تھے، باہر آ کے اپنے احتجاج ریکارڈ کے واپس آ گئے. اب انشاءاللہ 10-15 دن بعد سب چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اس کے بعد ہم سندھ اور KPK میں بھی انشاءاللہ دھرنا دیں گے. اور سب سے زیادہ جو سندھ میں مسائل ہیں بھاٹ صاحب، یہ مسئلہ تو اب بہت بڑھ گیا ہے. آپ کسان کا مسئلہ نہیں رہا، مسئلہ یہ رہا ہے کہ ان سے یہ کہا جائے کہ غریبوں کے ساتھ میں آپ ملک کو بچانے کے لیے بجائے اپنی کرسی بچانے کے لیے ملک کو بچاؤ، تو پھر کسان بھی بچے گا اور ہر آدمی بچے گا. یہ تو اس وقت تو اپنی جو بندر بانٹ کی طرح کرسی کی جو بندر بانٹ ہو رہی ہے اس پہ لڑائی میں لگے ہوئے ہیں اور عوام کا کوئی خیال نہیں ہے ان کو. پر یہ کتنا ظلم ہے کہ سیاستدانوں کو، گورنمنٹس کو پتہ ہے کہ سیلاب سے میرے کسان کتنا متاثر ہوا ہے، اور اس کے بعد ان کے حل کے لیے تو وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں. آپ دھرنے پہ بیٹھے، سردی میں ہم سے بات نہیں کی، اور آپ TV پہ دیکھ لو اپنی کرسی کے لیے سارا دن جنگ لڑتے ہیں. بڑے بڑے وکیل پیش ہو رہے ہوتے ہیں، وہ اس کے لیے لڑ رہا ہے، وہ اس کے لیے لڑ رہا ہے. لیکن جو میرے ملک میں غربت آ رہی ہے، جو میرا غریب تباہ ہو رہا ہے، جو کسان تباہ رہا ہے، اس کے لیے کوئی بات نہیں کرتا، صرف اپنی کرسی کے لیے بات کرتے ہیں. یہ ٹھیک بات آپ کہہ رہے ہیں. تو اب پھر اس کا حل کیا ہے؟ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ آپ چھوٹے چھوٹے گروہ میں رہیں، کوئی بڑے گروہ کو بڑا گروہ بنانا چاہیے تھا. ہم نے پہلے بھی کوشش کی تھی کہ آپ کو کہا تھا کہ بہت سے بڑے گروپ کو بڑا بنائیں، چھوٹا گروپ جو ہے متاثر نہیں ہوتا. سر آپ نا، ہمارا بڑا گروپ ہے ماشاءاللہ سر. اسلام آباد میں 10 دن ہم 10 دن دھرنا دے کے بیٹھے رہے. آپ نے بھی میڈیا میں دیکھا ہوگا. ہم ٹھوکر نیاز بیگ اس سردی میں کوئی کم از کم 500 ٹریکٹر ٹرالی کے ساتھ ہم نے ٹھوکر نیاز بیگ پہ بیٹھے 20 دسمبر، اور اسی طرح صوبائی اسمبلی بلوچستان کے سامنے میں. لیکن جب ہمارے لوگ رو رہے تھے، بے بس بچے تھے، تو ہم نے فی الحال اس کو 1 دن تک محدود رکھا. اب جب ہمارے خود باؤ جل رہے ہیں، جب بندے کے خود پاؤں جلتے ہیں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، اب خالد بھاٹ صاحب کے جو کسان ہیں وہ اب کیا کر رہا ہے صورتحال کے اندر؟ جو کسان کے آپ نمائندے ہیں،
آپ بتائیے کہ آپ اس وقت کیا کارروائی کر رہے ہیں؟ سر جی ہم انتظامیہ کو گورنمنٹ کو ہر طرح سے میسج دے رہے ہیں احتجاج کی صورت میں، ان سے بات چیت کی صورت میں کہ خدا کے واسطے میڈیا کے ذریعے کہ خدا کے واسطے جاگو، پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے، کاشتکار جو ہے نا ختم ہو گیا ہے، اگر اس پاکستان کو بچانا ہے تو کاشتکار کو بچائیں گے، وہ گندم کاشت کرے گا، غریبوں تک ملے گی، وہ گنا کاشت کرے گا، شوگر ملے گی، لیکن اب لگتا ہے کہ ہمیں لمبے دھرنے دینے پڑیں گے، جب یہ مجبور ہو جائیں گے، بے بس ہوں گے تو ہمارے کام کریں گے، ہم کسان اسی جگہ پہ اب آنے والے ہیں، بالکل اب کسان جاگ گیا ہے، آپ یقین کریں بہت سارے دوست کال کرتے ہیں کہ خالد صاحب نکلو ہم آپ کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ابھی ہم 5-10 دن پنجاب گورنمنٹ سندھ اور بلوچستان کو دیکھتے ہیں، اگر نہیں بات بنی تو ہم انشاءاللہ موٹر وے، ٹرین اور ہائی ویز پہ بیٹھ جائیں گے جب تک ہمارے مسئلہ حل نہیں ہوگا، ہم کہیں اچھا جی، بہت بہت شکریہ آپ کا جناب خالد بٹ صاحب کہ آپ کا آپ نے جو کچھ بھی کیا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم بہت دکھی بھی ہیں کہ آپ کے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں، اور وہ مسائل آپ کے نہیں ہیں، پاکستان کے ہیں، اس لیے کہ اگر آپ کا گیہوں نہیں ہوگا تو پورا پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جی میرے صاحب بریک کا وقت ہے، لیکن علی گور کو ہم ساتھ رکھیں گے، جی علی گور صاحب رہیے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم آپ کے ساتھ سروے والا ایک سوال کرنا ہے کہ وہ ابھی تک ختم ہوا یا نہیں ہوا۔ جی ناظرین مقصدہ وقفہ ہے، وقفے کے بعد آتے ہیں، ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی میرے صاحب علی گور صاحب ہمارے ساتھ۔ جی علی گور صاحب پھر بتائیں کہ آپ نے جو صورتحال ہے، یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ خیرپور جو ہے مرکز رہا ہے، یہاں سے دو آدمی جو ہے قوثر علی شاہ اور قائم علی شاہ صاحب جو ہیں یہاں سے وزیر اعلیٰ رہے ہیں، اس علاقے کے اندر بھی اتنا ظلم ہو رہا ہے اور پھر لوگ باغ اتنے تکلیف میں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پہ کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے، بتائیں کیا کریں پھر بتائیں۔ جی بالکل سر، وزیر اعلیٰ سندھ کے جو ہے مشیر برائے زراعت منظور حسین وسان کی خیرپور میں ہاری کانفرنس کے دوران بھی صحافیوں سے بات چیت ہوئی تھی کچھ دن پہلے، تو مونسون کی بارشوں کے اس نے جو ہے تفصیلات کا ازالہ کرنے کے لیے سندھ حکومت نے جو ہے گنے اور گندم کے نرخ بڑھائے ہیں۔ منظور حسان کا کہنا تھا کہ ہاریوں کے حالات دیکھ کر جو ہے گندم اور گنے کی جو نرخ مزید بڑھائے جا سکتے ہیں، اور آبادگاروں کو خوشحال بنانے کے لیے سولر سسٹم پر ٹیوب ویل اور دیگر جو سامان قسطوں پر مہیا کر رہے ہیں۔ منظور حسان کا کہنا تھا سندھ میں ہاری کنونشن کا انعقاد کا سلسلہ جو ہے جگہ جگہ کا کر رہے ہیں، اور دیگر علاقوں میں بھی ہاری کنونشن منعقد ہو رہے ہیں، اور سیلاب زدگان علاقوں سے جو ہے سیلابی پانی نکالنے میں کوئی کوتاہی یا نقصان نہ کر ڈرینیج نظام کی وجہ سے ہوا ہے، اور بہت سے علاقوں میں ابھی بھی تک جو ہے پانی کھڑا ہے، اور مونسون کی بارشوں سے جو ہے ہونے والے نقصان کا ازالہ کرنے کے لیے آبادگاروں کو فی ایکڑ پر 5,000 روپے دے رہے ہیں۔ تو وہ جو آپ کو جو فارم سروے ہوا تھا وہ کیا ہوا؟ سروے کی بات کی جائے تو سروے جو ہے خیرپور، فیض گنج اور کوٹی جی، ٹھری میروا انہوں میں ان کی جاری تھی، مگر ابھی تک کوئی سروے کا پتہ نہیں چل رہا کہ کہاں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا علی گور صاحب۔ وہ اصل میں ہاری کانفرنس کے ذریعے اپنا ووٹ بینک بچانا چاہ رہے ہیں۔ اچھا میرے صاحب آج ہم ایک ذرا بھارت والے معاملے بھارت میں جنگی جنون جو ہے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، ہم یہ بات پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ بھئی 843 ارب سے زائد کے سرمایہ کے جدید ہتھیار وہ خرید رہے ہیں۔ امریکہ نے جس وقت یہ معاہدہ ان سے کیا تھا جو کہ آپ نے ایک دوسرے کے جہازوں کو استعمال کرنے کا ان کے اندر انٹرفیس لگایا تھا، تو اس وقت ان کو بہت سارے ہتھیار جو ہیں یعنی 4 بڑے جدید قسم کے ہتھیاروں کو انہوں نے آفر کی تھی، جیسے کہ اس میں ایک ہتھیار یہ بھی تھا کہ وہ میگنیٹک جو ہے ان پہ فیلڈ تھا ان کے پاس کہ اگر وہ کوئی بہت بڑا جہاز کے چھوٹے جہاز پہ وہ جو طیارہ بڑھ جہاز پہ اترنا چاہے تو جو فیلڈ جو ہے میگنیٹک جو فیلڈ تھی وہ ان کے پہیوں کے ساتھ میں بڑھتا چلا جاتا تھا، اور پھر واپس لا کر اس کو جو ہے ایک چھوٹی جگہ پہ کھڑا کر دیتا تھا، کر سکتا ہے۔ یہ ان کے پاس ایک وہ آفر کیا تھا، اس کے علاوہ ان کو کئی ایسی چیزیں آفر کی تھی۔ اب جو نئے میزائل سسٹم ہیں اور جو ہے کئی اور لانگ رینج کے جو گائیڈڈ بم میں وہ خرید رہا ہے، اور بھارت اور چین اور پاکستان کے خلاف بھرپور تیاری کر رہا ہے۔ وہی کہتا ہے کہ 2 فرنٹ وار ہم لڑ سکتے ہیں، لیکن لوگوں کا تجزیہ یہ ہے کہ 2 فرنٹ وار نہ لڑنے کی ان کے لڑنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے انہوں نے پاکستان کے ساتھ میں یہ معاہدہ کیا ہے کہ وہ پاکستان کی سرحدوں کو نہیں چھیڑیں گے لائن آف کنٹرول پر، لیکن لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر وہ شرارتیں کر رہے ہیں۔ چینیوں کو انہوں نے اس دفعہ مارا بھی ہے ہاتھ پیروں سے، لیکن چینیوں نے پھر مارا ان کو۔ جی ہاں جی، لیکن اب یہ ہے کہ بھارت میں جو ہندوتوا راج جو ہے وہ بہت بڑھا ہوا ہے، وہاں پر جو ہے باقاعدہ
مسلمانوں کو تیار کیا جا رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف باتیں کریں. بہت سے لوگ ایسے کام وہاں کر رہے ہیں جو کہ ایک اور ہریانہ میں جو ہے نماز جمعہ پر پابندی لگا دی گئی ہے. ہریانہ ایک زمانے میں ایسٹ پنجاب کا حصہ ہوا کرتا تھا. اب انہوں نے چندی گڑھ میں ہریانہ کا جو ہیڈ کوارٹر ہے, جو صوبائی جو وہاں کا کیپٹل ہے وہ چندی گڑھ ہے, اور ایسٹ پنجاب کا بھی چندی گڑھ ہی ہے. تو دو صوبوں کے جو ہے وہاں پر جو صوبائی جو حکومتیں ہیں وہ چندی گڑھ میں ہوتی ہیں. تو ہریانہ کے جو ہے وہ وہاں پر نماز جمعہ پڑھنے پہ پابندی لگا دی گئی ہے, اور بڑا سخت یعنی مسلمانوں کے خلاف کام کر رہے ہیں, اور وہ اسی بنیاد پر الیکشن جیتنا چاہتے ہیں, جس پہ اس کے علاوہ اسلحہ خرید رہے ہیں بڑی تعداد میں. تو اب سوال یہ ہے کہ کریں گے کیا, اپنے لوگوں کو ماریں گے یا کیا کریں گے, یا ہمیں ماریں گے؟ ہماری سمجھ میں تو یہ بات آتی نہیں ہے کہ ان کے بس میں ہے نہیں. بات یہ کہ وہاں کی انتہا پسندی مذہبی وہ نظر نہیں آ رہی دنیا کو, اور افغانستان کی نظر آ رہی ہے. ان کا ایک ایجنڈا ہے نا کہ اس وقت چین کو دبانا ہے, وہ اس لحاظ سے وہ انڈیا کو استعمال کرنا چاہتے ہیں, لیکن انڈیا ان کو وہ سبق دے گا کہ یہ یاد کریں گے گورے کہ وہ انڈیا ان کو آپ بیچ چوراہے میں چھوڑ کے چلا جائے گا. جی. اور انڈیا وہ رزلٹ ہی نہیں دے سکتا ہے جو پاکستان کے جو فوج نے دیا ہے ان کو, USSR کو ہرا کر. جی. وہ رزلٹ دے ہی نہیں سکتا ہے. جی پھر وقت ختم ہوا پروگرام کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.